الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان اوہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، آپ غور سے سنیں گے. رب فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. رب فرماتا ہے بے شک تم ہی میں سے وہ شان والا رسول تشریف لایا ہے، ایسی عظمتوں والا رسول تشریف لایا ہے جس پر تمہارا مشقتوں میں پڑنا شاق گزرتا ہے. اور وہ رسول ایسا رسول ہے جو مومنوں کے لیے اپنی شان رحیمی کے تمام دروازے کو کھولے ہوا ہے. یہ اس قرآن کا مفہوم بتلاتا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں کہیں بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی بھی امتی کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کانٹے کی چبھن کو ایک امتی برداشت کرتا ہے، جانتا ہے، لیکن اس چبھن کو، اس درد کو مدینے والا محسوس کرتا نظر. رب فرماتا عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا شاق میں پڑنا محبوب کو گرا گزرتا ہے. میرا حبیب اتنا کمال والا ہے، کانٹا کشدڑ کی سرزمین پر چبھے، کئی کوس کئی 100 کلومیٹر کی دوری پر میرا مصطفیٰ مدینے میں گنبد خضرا میں لیٹے لیٹے وہاں اس درد کو محسوس کرے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ میں اپنی بولی اور اپنی طرف سے پھیکم پھاک نہیں کر رہا، قرآن کہہ رہا ہے عزیز علیہ ما عنتم. تم پر کوئی بھی پریشانی گزرتی ہے، تم پر کوئی بھی مصیبت آن پڑتی ہے، تم کیسے بھی پریشانی میں پڑتے ہو تو ایسا یہ نہ سمجھو کہ صرف ہم اس مصیبت میں پڑے ہیں، ہم جان رہے ہیں. تم یہاں مصیبت میں کراہ رہے ہو، کانٹا تمہیں یہاں چوبھ رہا ہے، کانٹے کی چبھن کی تکلیف تم محسوس تو کر ہی رہے ہو، لیکن تیرا حبیب جو دن رات تمہیں یاد کیا کرتا ہے مدینے میں گنبد خضرا میں لیٹے لیٹے اپنی امت کی اس تکلیف کو بھی محسوس کرتا رہتا ہے. اتنے کمال والا میرا رسول ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں. آپ اس مجلس میں آئے ہیں، میرا نبی جب ایک امتی کے پیر میں کانٹا چبھے اس چبھن کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے تو کیا میرا مصطفیٰ یہ نہیں دیکھ رہا کہ کشدڑ کی سرزمین پر آج جشن عید میلاد النبی کا پروگرام رکھا گیا ہے اور اس میں کتنے لوگ محفل میں بیٹھے ہیں، کتنے لوگ کس حساب سے بیٹھے ہیں؟ میرا مصطفیٰ یہ سب جانتا ہے.
میرا مصطفیٰ یہ سب جانتا ہے، نگاہ مصطفیٰ میں سب کچھ ہے، میرے مصطفیٰ کی نگاہ سے کوئی چیز چھپی نہیں، کیونکہ میرے مصطفیٰ کو رب تعالی نے اپنے نور کے فیضان سے پیدا فرمایا ہے، اور رب کے نور کے فیضان سے جو بنا ہو اس کے لیے کوئی بھی چیز حائل نہیں بن سکتی، کوئی بھی چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ میرا نبی اس وقت جب کہ میرے نبی پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد اپنی امت کو خیال فرمایا، اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب اعلان نبوت کیا اس کے بعد حضرت جبریل سے ایک مرتبہ ملاقات بات چیت ہوئی، اللہ کے حبیب اپنی امت کے بارے میں پوچھ کر کے آنسو بہانے لگے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب تیرا رب تجھے اتنا دے دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد میرا مصطفیٰ اتنے عظمتوں والا اپنی امت کو ہر چیز سے بچنے کے لیے تاکید کر دیا، ہر چیز ہر بری باتوں سے بچنے کے لیے ایک نشان بھی دے دیا کہ اس کام کو کرو گے تو ہمیشہ سچے راستے پر رہو گے، اس کام سے دور رہو گے تو ہمیشہ سچے راستے پر رہو گے۔ مثال کے طور پر یہ ایک شادی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور قرآن کا فرمان ہے اس کے متعلق، قرآن فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، شادی کرو۔ تو شادی کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے، آج کل کا معاملہ کچھ اور ہے۔ ایک جو رسم ہے اسے میں بتا رہا ہوں، آج کل خاص کر انصاری برادری میں یہ رسم چلتی ہے، اس کے علاوہ اور برادریوں میں یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر لڑکی کو دیکھنے جانا ہے تو بھی مرد ہی لوگ جا کر کے لڑکی دیکھتے ہیں، معاملہ سیٹ کر کے آتے ہیں، مردوں کی محفل میں لڑکی کو بلا لیتے ہیں۔ قرآن اس کی اجازت آپ کو نہیں دیتا، قرآن کا یہ فرمان نہیں ہے کہ 20 لوگ جائیں اور اسی محفل میں لڑکی کو بلائیں اور دیکھیں، اور کیا کہتے ہیں پرہتنا ایک سسٹم ہے، ایک رواج ہے، اسے پرہت دیتے ہیں۔ مردوں کی محفل میں ایک لڑکی کو بلاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اس کی اجازت قرآن سب کو نہیں دیتا، اس کی اجازت صرف اسے ہے، وہ بھی جسے شادی کرنی ہے، یعنی وہ لڑکا اس لڑکی کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو رشتہ سیٹ کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں تو اپنے گھر کی اچھی عورتیں، پارسا عورتیں، جو ادھر کی بات ادھر کرنے والی نہ ہوں، جو بنا چڑھا کر کے تیر کو تار سرسوں کا پہاڑ کرنے والی عورتیں نہ ہوں، جو الٹ پھیر کرنے والی عورتیں نہ ہوں، یعنی پارسا نیک عورتوں کو لے جائیں اور وہ عورتیں لڑکی دیکھیں گی۔ یہ ہمارے اسلام کا طریقہ ہے کہ لڑکی اگر دیکھنا ہو تو عورتیں دیکھیں گی، مردوں کے مجمع میں لڑکی کا بلانا یہ قرآن ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ لڑکا جہاں تک دیکھنے کا سوال ہے، مرد کے مجمع میں لڑکا آ سکتا ہے اور لڑکا کو مرد ہی دیکھے گا۔ لڑکی دیکھنے کا سوال ہے تو عورتیں دیکھیں گی، یا نہیں تو یہ آپ نہیں کر سکتے تو لڑکی لڑکے کو دیکھ لے گی، یعنی جس کی شادی کرنی ہے، جس لڑکی کی شادی کرنی ہے، اس لڑکی اور جس لڑکے کی شادی کرنی ہے وہ لڑکا، یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے۔ قرآن فرماتا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جس سے چاہو شادی کرو۔ مطلب یہی ہے کہ جو پسند آئے اس سے شادی کرو، جسے تم پسند کرو وہ اس سے شادی کرو، اور یہی مطلب ہے حق جوزیت جو دیا گیا، حق جوزین کا ایجاب و قبول کا وقت، جب تک لڑکی اجازت نہیں دیتی لڑکا
قبول نہیں کر لیتا، کتنا ہی گارجین سر پٹک کر کے مر جائیں، شادی نہیں ہوتی۔ یہ قرآن کا فیصلہ اور اسلامی طریقہ ہے کہ اگر لڑکا قبول کر لے، لڑکی اجازت دے تو نکاح ہوگا، ورنہ مولانا صاحب خالی کلمہ پڑھا دے قبول ہے کہہ کے چلے گئے، یہ نکاح نہیں ہوتا، بلکہ نکاح تب ہوگا۔ اسلام کا طریقہ ہے لڑکی اجازت دے دے، لڑکا قبول کر لے، یا دونوں آپس میں بیٹھ جائیں، گواہ موجود ہوں، یہ آپس میں ہی ایجاب و قبول کر لیں تو یہ نکاح ہو جائے گا۔ لیکن جو ہمارے درمیان یہ باتیں پائی جاتی ہیں، بے شمار طرح سے اس ایک نبی کی سنت کو، ایک رسم کو اسلامی طور و طریقے کے مطابق ادا کرنے کی بات تو درکنار ہے، اسلام کے سانچے میں ڈھلنے کا نام تک ہم نہیں لیتے۔ مطلب یہ کہ آج آپ دیکھیے آئے دن ہمارے گاؤں میں شادیاں ہو رہی ہیں، کافی شادیاں ہو رہی، جتنی بھی شادی ہوئی اکثر ان سال تو الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کنٹرول ہے، ورنہ پچھلے سال کا اگر آپ جائزہ لیں تو کوئی ایسی شادی نہیں جس شادی میں پٹاخے نہ پھوٹے ہوں، کوئی ایسی شادی نہیں جو بغیر مطالبے کی شادی ہوئی ہو، کوئی ایسی شادی نہیں جو بغیر ناچ گانے کی شادی ہوئی ہو۔ تو اس طرح کی شادیاں ہمارے اندر ہو رہی ہیں۔ اور دوسری بات، ایک طرح سے آپ یہ دیکھ لیں، جو چیز لڑکا کے لیے جائز ہے وہ لڑکی کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو لڑکا کے لیے ہے تو لڑکی کے لیے نہیں، اور کچھ لڑکی کے لیے ہے وہ لڑکا کے لیے نہیں، یعنی کچھ عورتوں کے لیے ہے کچھ مردوں کے لیے، اور جو مردوں کے لیے ہے وہ عورتوں کے لیے نہیں، جو عورتوں کے لیے ہے وہ مردوں کے لیے نہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں اس اسٹیج پر اگر یہ نوشا کے بجائے اگر کوئی دلہن کو لا کر کے بیٹھا دے اچھا لگے گا؟ تو مردوں کے محفل میں لانا ہے عورت کو یہ جائز نہیں، اور عورتوں کی محفل میں مرد کو لے جانا یہ جائز نہیں۔ یہ سسٹم ہر طرح ہوتا ہے، ایک بیاہی سسٹم چلا ہے، آپ جانتے ہوں گے، یعنی بھور میں لے جاتے ہیں، لے جا کر کے سندور وغیرہ لگواتے ہیں۔ سندور ایسے بھی ہمارے اسلام نے جائز نہیں رکھا، آپ سندور نہیں لگا سکتے، یہ ہندوانہ رسم ہے، ہندوؤں کا طریقہ ہے سندور لگانا، مسلمانوں کے لیے یہ سندور نہیں ہے، لیکن مسلمان اسے اپنائے پھر رہا۔ اور دوسری بات، پتہ نہیں کیا کیا رسم کرتے ہیں، میں تو کیا نہیں ہوں، لیکن پتہ چلتا ہے کہ جاتے ہیں، عورتوں کی محفل ہوتی ہے، خالی عورتیں ہوتی ہیں اور نوشا بابو بیٹھے رہتے ہیں، 20 طرح کے بیوقوف بناتے رہتے، دولہا کو بیوقوف بنا کر کے اس طرح سے مانگ بھروا دے گا، کچھ کیا کرے گا۔ یہ سب سسٹم جو ہے ہمارے اسلام کے خلاف ہے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا ہوگا۔ جب جا کے اللہ کے رسول نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے نکاح کرنا میری سنت۔ کچھ لوگ یہی کرتے ہیں، شادی کرنے سے کوئی لڑکا انکار کر دے تو کہتے ہیں ارے یار نبی کی سنت سے انکار کرو گے، لیکن ایک بات یاد رکھ لینا، شادی کرنے کے لیے جہاں تک حکم ہے کہ شادی اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میری سنت کو جس نے یعنی نکاح جس نے کر لیا اس کا آدھا ایمان مکمل، یہ حدیث رسول ہے، آدھا ایمان مکمل، آدھا کے لیے خدا سے ڈرتا رہے۔ اب اس کا مطلب یہ کوئی سمجھ لے کہ نکاح کر لیا آدھا ایمان ہو گیا، اب آدھا ایمان کے لیے کوشش کرنی، یہ سوچ کر کے آدمی بیٹھ جائے تو ایسا نہیں ہے۔ نکاح صرف کر لینا سب کے لیے نکاح کرنا نہیں ہے، بلکہ جو نکاح کرنے کی خالی قبول کر لے اور لڑکی کا خرچہ چلانے کی طاقت نہ ہو اس کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ جو لڑکی کا خرچہ نہ چلا سکے، رہنے کے لیے گھر نہ دے سکے، پہننے کے لیے کپڑا نہ دے سکے، 2 وقت کی روٹی نہ دے سکے، اس کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّوْمِ، جیسے حدیث کا متن ذہن سے نکل گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہو تو روزہ رکھ لیا کرو، روزہ رکھ لیا کرو۔ آج کل دھر پکڑ کر کے لوگ شادی کروا دیتے ہیں، لیکن اس کا خیال۔ بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ جتنے بھی رسمیں ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دینی تعلیم سے اپنے کو، اپنے بال بچوں کو روشناس کرانا چاہیے۔ جانکاری ہوگی تب جا کر کے ہم برے کام سے بچیں گے۔ اگر ہم مثال کے طور پر ایک لوٹا پانی لیے ہوئے ہیں، بے وضو آدمی ہے، ہاتھ پکڑا ہوا ہے، انگلی ایک اس میں لوٹے کے اندر یعنی پانی میں انگلی چلی گئی،
تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ہم بھی امامت کرتے ہیں دیکھیں، تو ایسے ہی لوگ اس سے وضو بنا لیتے ہیں۔ الحمدللہ